بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری جن ناظرین نے اب تک سبسکرائب نہیں کی ہے وہ صحت اور صحت سے جڑے ہوئے مسائل سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس، فالو اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آج کی صحت ڈائری سندھ سروسز ہسپتال کراچی، آڈیٹر جنرل سندھ کی رپورٹ۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی ادویہ خریداری میں 1,15,74,000 روپے کا مبینہ مالی گھپلہ۔ لیاقت آباد کے سرکاری اسپتال میں آؤٹ آف کیڈر ملازمین نے غریب مریضوں کے بجٹ کی ریکارڈ لوٹ مار میں ملوث۔ آؤٹ آف کیڈر ملازمین کروڑوں کے اثاثہ جات کے مالک بن بیٹھے، و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ میں حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے کرپشن سسٹم نے محکمہ صحت سندھ کو وینٹیلیٹر پر پہنچا دیا۔ بے رحمانہ احتساب کی تیاریاں مکمل ہو چکیں۔ جیل بھیجے جانے والوں کی فہرست میں گم شدہ وزیر صحت اویس ٹپی کا نام بھی شامل، اور محکمہ صحت کی اہم اسامیوں پر مقررہ افسروں کو ہٹانے اور نئے لائے جانے والے افسران کی تقرری کی فہرست بھی حتمی مراحل میں داخل ہو گئی۔ جن لوگوں نے بلکتے سسکتے مریضوں کا مال کھایا اور مفادات کا سودا کیا وہ جلد اللہ کے حکم سے قانون کی پکڑ میں انشاءاللہ آنے والے ہیں، کیونکہ LDN کی غریب مریضوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف جاری تحریک میں ہم اللہ کی تائید و حمایت کی مکمل امید رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی میں ادویہ خریداری میں مبینہ کروڑوں روپے کی سنگین بے قاعدگیوں کا پردہ آڈیٹر جنرل سندھ کی اعتراضاتی رپورٹ نے بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ رپورٹ کی کاپی کاغذ بریکنگ نیوز کے طور پر پہلے آپ LDN کی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، آڈیٹر جنرل سندھ کی سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی کی مالی سال 2025-26 کی آڈیٹ رپورٹ کے مطابق خریدی جانے والی ادویہ، جس کی مالیت رپورٹ کے مطابق 1,15,74,000 روپے کی خریداری کے باوجود ہسپتال کے ڈاکٹروں کے دباؤ پر غریب مریض ہسپتال کے اطراف میں قائم پرائیویٹ میڈیکل اسٹوروں سے دوائیں خریدنے پر مجبور رہے۔ رپورٹس میں ٹھوس ثبوت و شواہد بھی شامل کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ بھاری اخراجات کے باوجود مریضوں کو ان کی رقم سے نہ صرف باہر سے دوا خریدنے پر مجبور کیا گیا، بلکہ یہ عمل سندھ فائنینشل رولز کے رول 23 والیوم 1 کے مطابق ہر سرکاری ملازم اپنی طرف سے دھوکہ دہی یا غفلت سے پیدا ہونے والے کسی نقصان کا ذاتی طور پر ذمہ دار ہوگا۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی کے مالی سال 2024-25 کے دوران دیکھا گیا کہ مختلف دکانداروں سے اکاؤنٹس، ڈرگز اینڈ میڈیسن روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں مریض ادویات خرید رہے تھے۔ واضح رہے کہ مذکورہ ہسپتال کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر مرتضی شاہ ضلع وسطی کے ضلعی صحت افسر کی حیثیت سے TCV انسداد ٹائیفائیڈ کی مہم کے عالمی فنڈ میں کروڑوں روپے کے مبینہ غبن کے سنگین الزام میں براہ راست محکمہ صحت سندھ کی سفارش پر حکومت سندھ نے انہیں رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا سخت حکم دے کر اس بات کی خود تصدیق کی تھی کہ ڈاکٹر مرتضی شاہ مذکورہ عالمی فنڈز کی لوٹ مار کی سنگین واردات میں ملوث ہیں، لیکن اس وقت کے سیکریٹری صحت
ریحان اقبال بلوچ نے عالمی سطح پر وطن عزیز پاکستان کی نام اور ساکھ کی پرواہ کیے بغیر لوٹی دولت سے سسٹم کے تحت رقم کی ریکوری کر کے صوبائی محکمہ صحت کے دفتر میں افسر بکار خاص کے طور پر ڈیوٹی کے پابند افسر ڈاکٹر مرتضی شاہ کو آنکھیں بند کر کے فیملی سمیت عالمی فنڈز کے لوٹے مال سے سیر و سیاحت کے لیے کاغان سوات جانے کی اجازت دے دی، جہاں سے واپس آ کر ڈاکٹر مرتضی شاہ نے ماتوب افسران کی شرطیہ بحالی کے حوالے سے معروف بروکر کی شہرت کے حامل سول اسپتال کراچی کے MS ڈاکٹر محمد خالد کے دفتر میں کئی روز حاضری لگانے کے بعد ایک خفیہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے نارتھ کراچی 5C3 اربن ہیلتھ سینٹر کے MS لگ گئے اور چند ہفتوں بعد ہی محکمہ صحت کے ایک اور اعلانیہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے انہیں سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی بنا دیا گیا۔ وہاں پر بھی سنگین کرپشن کی واردات کے ارتکاب کے بعد پھر محکمہ صحت سندھ کے سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے انہیں سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی میں ڈاکٹر مرتضی شاہ کی کرپشن کی فلائٹ کو لینڈ کرا دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے غبن کا نہ وزارت صحت سندھ نے کوئی نوٹس لیا اور نہ ہی سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے اس ہائی پروفائل کیس کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کی قانونی ذمہ داری کو پورا کرنا ضروری جانا۔ پاکستان کی عالمی سطح پر عزت کو برقرار رکھنے کو بھی انہوں نے ضروری نہیں جانا۔ اس سارے کھیل کا محاصل یہ ہے کہ کرپشن کے بدمست سان ڈاکٹر مرتضی شاہ نے نہ پکڑے جانے کے خوف سے اب آزاد ہو کر نیو کراچی کے ہسپتال میں کروڑوں روپے ادویہ کی جو ڈکیتی کی حالیہ واردات کی ہے، جس میں خریدی جانے والی دواؤں کا DTL سرٹیفکیٹ اور مقدار بھی مشکوک ہے، اور انہیں اب آڈیٹر جنرل سندھ کے آڈیٹر کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا، اس کا انتظار ہزاروں متاثرہ غریب مریضوں اور ہمیں بھی رہے گا۔ ناظرین کرام، LDN سندھ کے بیورو چیف غلام محمد میمن کی رپورٹ کے مطابق پرائیویٹ محمدی میڈیکل کالج میرپور خاص کی طالبہ فہمیدہ لغاری کیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی۔ اس ابتدائی رپورٹ کے مطابق کالج کے خلاف قانون استاد عابد لغاری اور کالج کے پرنسپل ظفر تنویر کو مبینہ خودکشی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، جبکہ پروفیسر فرزانہ اور 2 طلباء کو الزامات سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے۔ مزید بیورو رپورٹ کے مطابق سول اسپتال حیدرآباد میں زیر تربیت طالبات کی مبینہ ہراسگی کا ایک اور سنگین افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ متاثرہ طالبات کی جانب سے سیکریٹری صحت سندھ طاہر حسین سانگی کو دی جانے والی درخواست پر سیکریٹری صحت کی ہدایت پر ہونے والی کارروائی کی درخواست پر کارروائی کے احکامات کا عکس بھی آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز اسپتال کے نوسرباز متنازع ملازم وہاب اللہ یوسفانی کی سرکاری خزانے کی جاری کھلی لوٹ مار کی ایک اور ہوشربا واردات آڈیٹر جنرل سندھ کی کانفیڈینشیل رپورٹ کی صورت میں سامنے آ گئی ہے۔ بریکنگ نیوز کے طور پر رپورٹ کا عکس LDN کی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ وقت کی کمی کے باعث اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ جی ہاں ناظرین، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں غریب مریضوں کے علاج کے لیے اب کچھ نہ رہا۔ آؤٹ آف متنازع کیڈر کے وہ ملازمین جن کی تفصیل سندھ ہائی کورٹ بینچ کی جانب سے بار بار طلب کی جا رہی ہے، لیکن سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کو ہٹانے کے بعد قومی خزانے کی اس لوٹ مار کی روک تھام کے لیے عدالتی حکم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ
ڈی جی ہیلتھ سندھ ڈاکٹر وقار محمود میمن بنے ہوئے ہیں، جنہیں ان کی مسلسل فعل مجرمانہ پر انہیں یا تو معطل کیا جانا چاہیے یا ان کے خلاف وزارت صحت سندھ کی جانب سے کرمنل FIR درج ہونی چاہیے۔ وزارت صحت کی خاموش ہدایت پر ان کو انصاف کی فائلیں ارسال کی جا رہی ہیں، جس کی بنا پر لیاقت آباد جیسے سرکاری ہسپتال میں جاری لوٹ مار کی سنگین وارداتوں پر رنگین لوٹ مار کی تہلکہ خیز داستان کا انشاءاللہ قسط وار سلسلے کا آغاز کل کی خصوصی رپورٹ سے وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔